بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 160۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ حضرت کو خلافت سے الگ رکھنے کے وجوہ۔ حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اس منصب سے الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے؟ تو آپ نے فرمایا، اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو۔ اس کے باوجود چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے، تو اب دریافت کیا ہے تو پھر جان لو کہ ان لوگوں کا اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، باوجود یہ کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ قرابت بھی قوی تھا، ان کی یہ خود غرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفس اس پر مر مٹے تھے اور کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف باز گشت قیامت کے روز ہے۔ اس کے بعد حضرت نے بطور تمثیل یہ مصرع پڑھا، چھوڑو اس لوٹ مار کے ذکر کو کہ جس کا چاروں طرف شور مچا ہوا ہے۔ یہ عرب کے مشہور شاعر امرؤ القیس کے ایک شعر کا مصرع ہے۔ اب تو اس مصیبت کو دیکھو کہ جو ابو سفیان کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے، مجھے تو اس پر زمانے نے رلانے کے بعد ہنسایا ہے، اور زمانے کی موجودہ روش سے خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں ہے۔ اس مصیبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہو گئی ہے اور جس نے بے راہ رویوں کو بڑھا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کا نور بجھانا چاہا اور اس کے سرچشمے ہدایت کے فوارے کو بند کرنے کے درپے ہوئے، اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھوٹوں کی آمیزش کی۔ اگر اس ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر لے چلوں گا، اور اگر کوئی اور صورت ہو گئی تو پھر ان پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے تمہارا دم نہ نکلے، اس لیے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وضاحت مؤلف۔ اس شعر کا واقعہ یہ ہے کہ جب امرؤ القیس کا باپ ہجر کندھی مارا گیا تو وہ قبائل عرب میں چکر لگاتا تھا کہ تاکہ ان کی مدد سے اپنے باپ کا قصاص لے سکے۔ چنانچہ بنی جدیلہ کے ایک شخص طریف کے یہاں چند دن ٹھہرا اور پھر وہاں سے اپنے کو غیر محفوظ سمجھ کر چل دیا اور خالد ابن سدوس کے ہاں جا اترا۔ اس دوران میں بنی جدیلہ کا ایک شخص باعث ابن خویس اس کا اونٹ ہنکا لے آیا۔ امرؤ القیس نے اپنے میزبان سے اس کا شکوہ کیا تو اس نے کہا کہ تم اپنی اونٹنیاں میرے ساتھ کر دو، میں تمہارے اونٹ ان سے واپس لے آئے دیتا ہوں۔ چنانچہ خالد ان کے ہاں گیا اور ان سے کہا کہ تم نے میرے مہمان کے اونٹوں کو لوٹ لیا ہے، تمہیں ان اونٹوں کو واپس کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ نہ تمہارا مہمان ہے اور نہ تمہاری زیر حمایت ہے۔ خالد نے قسم کھا کر کہا کہ واقعی میرا مہمان ہے اور یہ اس کی اونٹنیاں میرے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم وہ اونٹ واپس دیے دیتے ہیں۔ کہا تو یہ، لیکن ان اونٹوں کو واپس کرنے کے بجائے ان اونٹنیوں کو بھی ہنکا کر لے گئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ اونٹ خالد کے روانہ کر دیے تھے اور اس نے امرؤ القیس کو دینے کے بجائے خود ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب امرؤ القیس کو اس کا پتہ چلا تو اس نے کچھ اشعار کہے جن کا ایک شعر یہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان اونٹوں کا ذکر چھوڑو کہ جنہیں لوٹا جا چکا ہے، اب ان اونٹنیوں کی بات کرو جو ہاتھ سے جاتی رہی ہیں۔ حضرت کے اس شعر کو بطور تمثیل پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اب جب کہ معاویہ برسرے پیکار ہے اس کی بات کرو، اور ان لوگوں کی غارت گریوں کا ذکر رہنے دو کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے حق پر چھاپا مارا۔ وہ دور گزر چکا ہے، اب اس دور کے فتنوں سے نمٹنے کا وقت ہے، لہٰذا وقت کی بات کرو اور بے وقت کی راگنی نہ چھیڑو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ سائل نے یہ سوال جنگ صفین کے موقع پر کیا تھا، جبکہ جنگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور کشت و خون کی گرم بازاری تھی۔